اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ حضرات محترم و مکرم، آج تیسرا درس ہے واقعہ معراج کا، اور اس 17 نمبر سورت کا جو 15ویں پارے کی پہلی سورت ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ تو یہاں پہ جو کلمات پڑھے گئے تھے کہ رب کریم نے فرمایا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ شریف ہے، مکہ المکرمہ میں یہ بیت اللہ شریف موجود ہے، حج کرنے کے لیے طواف اسی سے ہوتا ہے۔ مسجد اقصی سے میں نے ایک بدعتی کو سنا، اب تو دنیا میں نہ رہا، لیکن بڑا فساد اس نے پھیلا۔ انہیں بولا ارے مسجد اقصی سے وہ تھوڑی مراد ہے، بولا مکہ سے مدینے گیا تھا۔ تو اس نے یہ تحریف 1400 سال میں پہلے مرتبہ، یعنی اس نے کافی فسادات پھیلانے کی کوشش کی مسلمانوں میں، جو نیوٹرل لوگ ہیں، جو دین سے دور ہیں، انہیں کافی گمراہ اس نے کیا۔ دجال بھی بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اللہ ہر فسادی سے بچا، بولو آمین۔ یہاں مسجد حرام سے جو ہے حرمت والی مسجد اقصی تک لے گیا، وہ مسجد اقصی جس کی ارد گرد رب کریم فرماتے ہم نے برکتیں کی ہیں تاکہ انہیں اپنی آیتوں میں سے دکھائیں۔ آیتوں پر پھر کہ وہ نشانیاں کیا تھی اس پر گفتگو کریں گے۔ آج مسجد اقصی کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث معراج میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، پھر میں براق پر سوار ہوا حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچا، پھر میں نے براق کو اس حلقے میں باندھ دیا جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مسجد سے باہر آ گیا، پھر میرے پاس جبریل علیہ السلام ایک برتن میں شراب اور ایک میں دودھ لے کر آئے، میں نے دودھ لے لیا تو جبریل نے کہا اپنے فطرت کو اختیار کر لیا، پھر ہمیں آسمان کی طرف معراج کرائی گئی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث 162 نمبر ہے۔ اب اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو براہ راست آسمانوں کے طرف کیوں نہیں لے گئے اور مسجد اقصی میں کیوں ہے؟ اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ 4 حکمتیں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضور علیہ السلام صرف آسمانوں پر جانے کا ذکر فرماتے تو مشرکین کے لیے اطمینان اور تصدیق کا کوئی ذریعہ نہ تھا، انہیں اس کے متعلق کوئی علم نہ تھا، لیکن مسجد اقصی ان کی دیکھی ہوئی تھی۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصی گیا اور واپس آ گیا، اور ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے اس سے پہلے مسجد اقصی کبھی نہیں گئے، مسجد اقصی نہیں دیکھی، اور تو انہوں نے مسجد اقصی کے متعلق شکوک پڑ کے کتنے دور کیسے گئے کہ ایک رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصی گیا اور واپس آ گیا، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ اس سے پہلے مسجد اقصی نہیں گئے، تو انہوں نے آپ سے مسجد اقصی کی نشانیاں پوچھنی شروع کی۔ کہ آپ کوئی کہتا ہے میں سوات گیا تو میں بولوں گا چلو سوات کے، آپ سیدھے جب سوات میں داخل منگورا شہر میں داخل ہو تو اس سائڈ پہ کون سی پہاڑی ہے، کون سا علاقہ ہے، اس سائڈ پہ کون سا علاقہ، اور سیدھا جاؤ گے کون سا علاقہ، تو آپ بولیں اس طرف اسلام پور ہے، سیدھے ہاتھ پہ جاؤ گے اس طرف جاؤ گے تو ٹاؤن شپ ہے، کانجو سیٹ کبل آئے گا، سیدھے جاؤ گے تو کالام جاؤ گے۔ میں نے بولا باقی شخص اس سائڈ پہ جو ہے نا دریا سوات ہے، تو جب ہم نے دیکھا تو ہم پوچھ سکتے بھائی کیا کیا نشانی ہے، پہلے کون سا ہوٹل آتا ہے، ملم جبہ کہاں آتا ہے، پھر بحرین کہاں آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پوچھ لیں گے، یہ تو ممکن بھی نہیں ہے کہ ایک رات میں ادھر بھی تھا اور صبح کو کہہ رہا کہ نہیں میں ایک لمحے میں گیا اور واپس آیا، تو انہوں نے نشانیاں پوچھنا شروع کر دی۔ اور جب آپ نے سب نشانیاں بتا دی تو واضح ہو گیا کہ آپ کا دعویٰ اتنا حصہ تو بہرحال سچا ہے کہ آپ مسجد اقصی جا کر واپس آئے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں بھی ایسے
مولیوں کے لباس میں ہے اللہ کی پناہ کہ اس کو وہ جھٹلاتے ہیں۔ اب دیکھیں لوگ اس کو بھی ماننے لگے کہ بھائی کتنے مکار ہیں کہ آپ لوگ جو قرآن نے بتایا آپ اس کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہاں آج انسانوں نے ایسے آلات بنائے کہ وہ اتنی مسافت منٹوں میں طے کر لیتے، تو انسان کی قوت وہاں اللہ کی قوت کن فیکون ذات ہے کہ عرش بلقیس آج سے برقیہ کو اس میں اعظم یاد تھا اور بس آنکھیں جھپکتے وہ اتنا دور سے اتنا بڑا عرش تخت حاضر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اچھا بظاہر یہ بھی مشکل اور مستعد اور محال تھا، تو پھر آپ کے دعوے کی باقی حصے کا بھی صدق ثابت ہو گیا، کیونکہ جب آپ رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصی تک جا کر واپس آ سکتے ہیں تو پھر آسمانوں تک جا کر بھی واپس آ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے مسجد اقصی کی نشانیوں کے متعلق سوالات ہوئے اور آپ نے جوابات دینے کا ذکر اس حدیث میں فرمایا، جو بخاری کی حدیث نمبر 4710 ہے، مسلم میں 170 نمبر پہ، ترمذی میں بھی 3133 نمبر پر یہ صحت تک کی حدیثیں ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا، تو میں بیت المقدس کی طرف دیکھ کر ان کی نشانیاں، اب دیکھیں کوئی انسان کہیں جائے، آپ لوگوں نے اس مسجد میں کتنی نمازیں پڑھی، 15 سال میں نے یہ گزارے، تو آپ بولیں کہ اوپر جو ستون ہیں ایسے پلر دیے کتنے ہیں؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے بھائی، تب بتا سکوں گا 1 2 3 4 5 6، تو حضور علیہ السلام کے لیے سامنے آیا، حضور نے بتا دیے۔ اللہ کی قدرت سے کیا مشکل ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے پوری ایک سے ایک نشانی بتائی کہ یہ مسجد ہے، انہیں بولا یہ تو صحیح ہے۔ اچھا دوسری حکمت کیا ہے؟ دوسری وجہ ہے کہ عالم میثاق میں تمام انبیاء مرسلین نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ جب ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو تمام انبیاء علیہ السلام ان پر ایمان لے آئیں اور ان کی نصرت کریں۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں 81 نمبر آیت، آل عمران میں 81 نمبر آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت یاد کریں کہ عالم ارواح میں اللہ کریم نے تمام انبیاء سے پختہ وعدہ لیا، لما آتیتکم، جب میں تمہیں عطا کروں من کتاب و حکمت اور دانائی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ عظیم الشان نبی تشریف لائیں، تشریف فرما ہو جو تصدیق کرنے والا ہو وہ اس کا جو تمہارے ساتھ ہے، توریت برحق ہے، انجیل برحق ہے، زبور برحق ہے، صحائف انبیاء، لتؤمنن بھی، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا۔ یہ عالم ارواح کا وہ ہے، میثاق ہے۔ اور وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، اللہ کریم نے فرمایا کہ تم نے اقرار کر لیا، تم نے اس پر میرے یہ بھاری وعدہ لے لیا، تو اور میرے اس باری عہد کو قبول کر لیا۔ قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قال، اللہ کریم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں۔ تو جو اس کے بعد پھرے گا تو یہی فاسق ہے، یعنی خارج اسلام ہے، اللہ کو نہ ماننے والے میں آ جائیں گے۔ تو ابو ایوب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس نبی کو بھیجا اس سے پیارے آقا دو جہان کے متعلق عہد لیا کہ اگر آپ کو اس نبی کی حیات میں مبعوث کیا گیا تو وہ ضرور آپ پر ایمان لائے۔ حضور اگر آئے آپ کی زندگی میں تو آپ ضرور اس پر ایمان لائے اور آپ کی مدد کرے، اور اپنی امت سے بھی آپ کے عہد اطاعت کا عہد لے کہ اپنے آپ یہ وہ رکھیں کہ حضور تشریف لائیں تو ایمان لاؤں گا، مدد کروں گا، اور اگر
وہ نہ لائے تو امت کو وصیت کر جائیں کہ اگر یہ نبی جب بھی مبعوث ہوا تو اس پر ایمان لانا۔ حضور علیہ السلام کے آمد سے پہلے سب بنی اسرائیل کو پتہ تھا نا، پہلے انتظار میں تھے، ہاں مدینہ منورہ میں آباد ہو رہے تھے کہ یہاں پہ ایک آخر الزمان نبی جلوہ گر ہوں گے۔ صدی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کے بعد جس کو بھی نبی بھیجا اس سے یہ عہد لیا کہ جس کو بھی نبوت عطا کی اور آئے اس سے یہ عہد لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لائے گا اور آپ کی ضرور مدد کرے گا اگر آپ اس کے حیات میں مبعوث ہوئے، ورنہ وہ اپنی امت سے یہ عہد لے گا کہ اگر آپ مبعوث ہوئے حضور علیہ السلام یعنی اور امت زندہ ہوئی تو وہ ضرور آپ پر ایمان لائے گی اور ضرور آپ کی مدد کرے گی۔ اچھا، اللہ کریم نے یہ ارادہ کیا کہ تمام نبیوں اور ان کے امتوں سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لے اور صرف انبیاء کے ذکر پر اتفاق کر لیا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس نبی کو بھی بھیجا اس سے پیارے عقائد و جان کے معاملے میں عہد لیا اور ان سے امت کے متعلق بھی بتایا کہ امت کو بھی کہہ دے کہ وہ تشریف لائے تو سب اوپر ایمان لائے، ان کی مدد کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پوچھ سے ان کی ذریت کو نکالا گیا، ان میں انبیاء علیہ السلام بھی چراغوں کے طرح تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیارے عقائد و جہان کے متعلق یہ عہد لیا کہ اپنے ربوبیت کے بارے میں وہ سورہ اعراف میں 173 نمبر میں الست بربکم، اور ایک تمام غالباً 178 ہے اسی آل عمران میں کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، علماء سے بھی عہد لیا گیا کہ تم نے حق بیان کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ اچھا، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا اس سے عہد لیا کہ اگر اس کے حیات میں پیارے عقائد و جہان کو بھیج دیا تو وہ ان کی ضرور اطاعت کرے گا اور ضرور ان کی نصرت کرے گا، اور اس کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے امت سے بھی عہد لے کہ اگر ان کی زندگی میں پیارے عقائد و جان کو مبعوث کیا گا تو وہ سب ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی نصرت کریں گے۔ اور طاؤس نے حسن بصری اور قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ بعض نبی بعض نبیوں کی تصدیق کریں گے اور یہ عہد سابق کی منافی نہیں ہے، اس لیے امام عبدالرزاق نے حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کو روایت کیا۔ امام احمد نے اپنے سند کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے بنو قریظہ کے ایک یہودی سے کہا ہے تو اس نے میرے لیے تورات کی آیت لکھ کر دی ہے کہ میں وہ آیت آپ کو دکھاؤں۔ یہ سن کر پیارے عقائد و جہان کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا۔ تو عبداللہ ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نہیں دیکھتے کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ کس قدر متغیر ہو گیا؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں اور اسلام کو دین مان کر اور پیارے عقائد و جان کو رسول مان کر، رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا اور بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ۔ پھر حضور علیہ السلام کے چہرے سے غصے کی کیفیت دور ہو گئی اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے و قدرت میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس ہوں اور پھر تم مجھ کو چھوڑ کر ان کے پیروی کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس ہو اور پھر تم مجھ کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تو وہ بھی میری پیروی کرے گا، اب میرے پیروی کے علاوہ ہر نبی سے عہد لیا گیا تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اور بعض احادیث میں ہے کہ اگر موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری پیروی کرنے کے سوا ان کے لیے اور کوئی کام جائز نہ ہوتا۔ پس قیامت تک کہ دائمی رسول سیدنا محمد خاتم الانبیاء صلوات اللہ وسلم علیہ ہیں، اور آپ جس زمانے میں بھی ہوتے تو آپ بھی امام اعظم ہوتے اور آپ بھی واجب الاطاعت ہوتے اور تمام انبیاء پر مقدم ہوتے۔ اس وجہ سے جب تمام انبیاء علیہ السلام معراج کے شب بیت المقدس میں جمع ہوئے تو آپ بھی
तमाम अम्बिया के इमाम हुए और मैदान हशर में भी आप ही अल्लाह ताला के हुजूर सबकी शफात फरमाएंगे और यही वो मकाम महमूद है जो आपके सिवा और किसी के लायक नहीं है। इस तफसील से मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शब मेराज मस्जिद अक़सा से होते हुए आसमानों पर जाना इसलिए था कि अपने अपने ज़मानों में अम्बिया साबिक़ीन अलैहिमुस्सलाम ने आप पर ईमान लाने और आपकी नसरत करने का जो अहद किया था वो पूरा हो जाए। नंबर 3, मस्जिद अक़सा से होकर आसमानों की तरफ जाने की तीसरी हुक्म ये है कि आपका मस्जिद अक़सा जाना और नबियों की इमामत फरमाना मेराज की तस्दीक का और खुसूसन बेदारी में और जिस्म के साथ मेराज की तस्दीक का ज़रिया बन गया। मोहम्मद कबल कर्जी बयान करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत दहिया बिन खलीफा को कैसर रूम के पास भेजा, फिर उनके वहाँ जाने और कैसर रूम के सवालात के जवाब देने का जिक्र किया। फिर बयान किया कि शाम के ताजरों को बुलाया गया तो अबू सुफियान बिन सखर बिन हर्ब और इसके साथियों के आने का जिक्र भी हिरक़ल ने अबू सुफियान से सवालात किए और अबू सुफियान जवाबात दिए। ये अबू सुफियान बाद में मुसलमान हुए, प्यारे क़ायद दो जान के सुसर हैं, अमीर माविया के वालिद हैं। तो ये बुखारी और मुस्लिम में है। अबू सुफियान ने पूरी कोशिश की, जब बुलाया गया ना कि ये कौन है, इसके बारे में क्या है, तो कोशिश की कैसर रूम के निगाहों में प्यारे आका दो जान का मर्तबा कम कर दे। अरे जिसको वरफ़ाना लका ज़िक्रक, उसका मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इन्हीं बातों के दौरान इसको वाक़ई मेराज याद आया। उसने समझा कि ये बड़ा मौका है। इसने कैसर रूम से कहा, ए बादशाह, क्या मैं तुमको ऐसी बात न सुनाऊं जिससे इस शख्स का झूठ तुम पर वाज़ेह हो जाए, नौज़ुबिल्लाह। उसने पूछा वो क्या बात है? उसने कहा वो ये कहते हैं कि वो एक रात में हमारी ज़मीन अर्द हरम से निकल कर तुम्हारी इस मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में पहुँचे और इसी रात को सुबह से पहले हमारे पास हरम में वापस पहुंच गए। बैतुल मुक़द्दस का बड़ा आबिद जो बादशाह के सराहने खड़ा हुआ था वो कहने लगा मुझे इस रात का इल्म है। बादशाह मैं बताता हूँ। अब वो मज़ीद फंस गया। वो तो समझ रहा था कि बादशाह बोले हाँ ऐसे, क्योंकि वहाँ उस वक़्त तो ये टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, घोड़ों के या ऊँटों का रफ्तार तो इतने तेज़ कौन जा सकते थे। कैसर ने उसके तरफ मुड़ कर देखा और पूछा तुम्हें इस रात का कैसे इल्म है? उसने कहा मैं हर रात को सोने से पहले मस्जिद के तमाम बैतुल मुक़द्दस के तमाम दरवाजे बंद कर दिया करता था। उस रात को मैंने एक दरवाजे के अलावा सारे दरवाजे बंद कर दिए, वो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। उस वक़्त वहाँ जितने कारिंदे दस्तयाब थे सब ने पूरी कोशिश की मगर वो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। हम उस दरवाजे को अपनी जगह से हिला भी न सके। यूँ लगता था जैसे हम किसी पहाड़ के साथ ज़ोर आजमाई कर रहे हैं। हमने कहा सुबह को बड़ियों को बुलाकर दिखाएंगे कि इसमें क्या नुक्स हो गया, और इस रात को दरवाज़ा यूँ खुला छोड़ दिया। सुबह को हमने देखा कि मस्जिद के एक गोशे में जो पत्थर था उसमें सुराख था और पत्थर में सवारियों के बांधने के निशानात थे। मैंने अपने अस्हाब से कहा गुज़श्ता रात को वो दरवाज़ा इसलिए बंद नहीं हो सका ताकि इस दरवाजे से एक नबी को आना था अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इस रात हमारी इस मस्जिद में नबियों ने नमाज पढ़ी। तो वहाँ अबू सुफियान फिर वो हो गए। तो बोला मुझे बड़ा पॉइंट मिला ना कि ये तो ऐसे कहते हैं। तो उसके अपने आदमी ने गवाही दी। अब अल्लाह अपने बंदों की लाज कैसे रखते हैं कि ज़ुलेखा ने यूसुफ पर तोहमत लगाई तो उनके घर के बच्चे ने उनके खिलाफ गवाही दी। हुजूर की शान। तो इस रवायत से मालूम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा से गुज़र कर जो आसमानों की तरफ गए, इसमें यह हिकमत भी थी कि आपका वहाँ जाना वाक़ई मेराज की तस्दीक़ का ज़रिया बन जाए। आखिरी हिकमत, चौथी हिकमत ये थी कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में मदफून हैं और वो सब इस रात को मस्जिद अक़सा में जमा हुए। तमाम नबियों ने खुतबात पढ़े और अल्लाह ताला ने उनको जो नेमतें दी इनका बयान किया सब नबियों ने।
اور آپ سب کے آخر میں پیارے آقا دو جہان نے خطبہ دیا اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور اپنے سب نبیوں کی نماز پڑھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت میں متعدد جگہ بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ اس وقت سب نبی اپنے اپنے قبروں میں بھی تھے اور مسجد اقصی میں بھی تھے۔ حضرت یہ علماء دیوبند میں سے اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جمیع انبیاء میں اس کے قبل بیت المقدس میں بھی مل چکے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی قبر میں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح بقیہ آسمانوں پر بھی موجود تھے۔ یہ وہ لکھتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو دیکھا۔ سب جگہ یوں ہی سوال ہوتا، اس کی حقیقت یہ کہ قبر میں تو اصل جسد سے تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے مقامات پر ان کے روح کا تمثل ہوا ہے، یعنی عنصری جسد سے، جس کو صوفیہ جسد مثالی کہتے ہیں، روح کا تعلق ہو گیا، اور اس جسد میں تعدد بھی اور ایک وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ممکن ہے، لیکن ان کا اختیار سے نہیں بلکہ محض بقدرت و مشیت حق تعالی۔ نشر الطیب میں یہ اپنے اس میں لکھتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مسجد اقصی میں آپ کی تشریف لے جانے کی وجہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اور ایک وقت میں کئی جگہ بھی ہوتے ہیں۔ اس مفہوم کو بعض علماء نے حاضر اور ناظر سے بھی تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ ہر وقت ہر جگہ موجود ہونا اور ہر وقت ہر چیز کا علم ہونا یہ صرف اللہ کی شان ہے، اور مخلوق کا اب بعض لوگوں نے اہل سنت والجماعت کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو اللہ کی طرح مانتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ آپ وہ تو اب بناتے ہیں کہ حاضر ناظر، تو آپ ایک وہ خرافات کی طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ کلمات موجود ہے نا، سمیع بصیر اللہ ہے، انسان کو بھی سمیع بصیر کا۔ تو آپ بولیں گے کہ یہ کیوں مانتے ہو؟ چلو حاضرن و نادرن تو اللہ کے لیے قرآن میں استعمال نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں کہ یوں یہ اللہ کی صفت ہے، تو بھائی مشاکلت فی لفظ ہو سکتا ہے، فی المعنی نہیں ہو سکتا۔ اللہ جس انداز سے وہ ہر جگہ علم میں اور ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، تو مخلوق اس کے ذرے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ جو بھی اللہ کی صفات ہیں مخلوق اس میں بالکل قریب بھی نہیں جا سکتی۔ تو ایسے چونکہ قرآن پڑھنے والے 1400 سال ایسے عقیدہ رکھنے والے، ہم وہ عقیدہ بیان کرتے جو اسلاف نے بیان کیا، جو ان محققین اولیاء اللہ نے بیان کیا، جن نے قرآن کو ہم سے کروڑوں درجہ زیادہ حدیث مبارکہ کو سمجھا، اور وہ ولایت کے درجے پہ فائز تھے، ایک نہیں دو نہیں انگنت۔ تو آپ اب اس جدید دور میں آپ اس قسم کے، اب تو سائنس نے اور آسان کر دیا کہ انسان اگر اتنی قوت پیدا کر سکتا ہے کہ یا مشرق سے مغرب میں دیکھ لے اور مغرب میں سے مشرق اور جنوب سے شمال میں دیکھ لے، اگر اللہ نے کسی کو یہ قوت دے دی تو انسان کو کیا شکایت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے حدیث قدسی ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں پھر اسے دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں سنتا ہے، تو پھر آپ کو کیا اعتراض؟ یہ تو اللہ کی قوت ہے نا، مظہر خدا بن جائے۔ تو کریم اللہ سے دعا ہے، یہ جو حکمتیں 4 بیان کی گئی ہیں کہ مسجد اقصی کیوں گئے، یہ حکمتیں تھی کہ اتنے لوگ اعتراضات کریں گے اور مشرکین یہ کہیں گے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، تو اللہ والوں کے لیے وہ ناممکن اس لیے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اور اس کو اس لیے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اس لیے حضور علیہ السلام کے معجزات میں یہ ایک عظیم شان معجزہ ہے۔ کیا؟ واقع معراج۔ انشاءاللہ کل مزید نشانیوں کے بارے میں آگے واقعہ جو ہے نا بالترتیب، یہ کہ کس انداز سے حضور علیہ السلام نے راستے میں کیا دیکھا، کیا واقعات دیکھے، اور انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے محبت میں جب جو کس سے محبت کرتے ان کے واقعات بیان کیے جائے نا، ان کے شان بیان کیے جائے، تو محب کو بڑی ایک مزہ آتا ہے کہ ہم ایسے نبی کی امتی ہیں کہ ان کو اللہ نے یہ شان دیے۔ کریم اللہ حضور علیہ السلام کی سچی محبت، ان کی پیارے شریعت مطہرہ، ان کے پیارے سنتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے پھر دوسری دنیا تک یا اللہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔